آج جو خان صاحب نے دو اہم باتیں کی ہیں، میں اس کا اظہار کر کے پھر آگے میں چلوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کرپٹ سسٹم کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج عمران خان صاحب سے کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن مجھے گرفتار کیا گیا 9 سپٹمبر کو، اس دن میں آیا تھا اور مجھے نہیں ملنے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہفتہ جو ہے وہ ہم جلسے کے انتظامات میں رہے، تو خان صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے 8 کا جو ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج جو خان صاحب نے دو اہم باتیں کی ہیں، میں اس کا اظہار کر کے پھر آگے میں چلوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کرپٹ سسٹم کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو اپنے 4 میں سے 3 امپائرز کو اپنے ساتھ ملانا مقصد ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے، یہ اصلاحات نہیں، یہ فسادات تھے۔ یہ وہ بےایمانی تھی کہ اپنی پچھلی بےایمانیوں کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے 3 امپائرز کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، آپ کو پتا ہے قاضی فائزہ، جو ان کے تمام پچھلے 1 سال میں ہر قسم کی ناانصافی انہوں نے کی۔ دیکھیں، لائف ٹائم جو ان کی اہلیت کا معاملہ تھا نواز شریف کا، وہ قاضی صاحب نے ان کے حق میں دیا۔ حدیبیہ پیپر مل والا کیس ان کا کلوز کیا قاضی فائزہ صاحب نے۔ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا قاضی فائزہ صاحب نے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو کنٹمپٹ پٹیشن تھی اس میں ہمیں ریلیف نہیں دیا، وہ ہم نے احتجاجاً واپس لے لی، وہ قاضی فائزہ صاحب نے۔ اور ان کرپٹ ریٹرننگ آفیسر سے جو الیکشن کرانے کا رات کو بیٹھ کے فیصلہ کرایا، وہ قاضی فائزہ صاحب۔ یا اور اس کے علاوہ ہر وہ کیس جس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا تھا، وہ اس میں بیٹھے اور انہوں نے نقصان دیا، اور جس میں پی ایم ایل این کو فائدہ ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو فائدہ دیا۔ لہٰذا اس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نام پہ یہ ایک ڈرامہ کر کے یہ آگے لے آئے۔ نمبر 1۔ دوسرا، 2 چیزوں کو بچانا مقصد تھا۔ کون سی چیزیں؟ پہلے میں اس پہ بات کر لوں کہ امپائر 3 کون کون سے ہیں۔ ایک قاضی فائزہ صاحب، نمبر 2 الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اینڈ الیکشن کمیشن کے ممبران۔ اب جو آئین میں یہ 100 کارڈ ترمیم کر رہے تھے، اس کے ذریعے جب تک کوئی دوسرا نہیں آئے گا تب تک یہ بیٹھے رہیں گے، دوسرے کو اپوائنٹ نہ کریں، یہ بیٹھے رہیں، اور جب چاہیں ایک نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کے ذریعے ان کو آپ ایکسٹینشن دے دیں اگلے 4 سال 5 سال کے لیے۔ یعنی وہ جو تھا کہ کنسنٹ آف اپوزیشن لیڈر اینڈ پرائم منسٹر، وہ چیز ختم ہو گئی، جب چاہیں آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں۔ لہٰذا یہ 2 امپائرز، تیسرے امپائرز کو آپ سب جانتے ہیں، راولپنڈی طاقتور چیف آف آرمی اسٹاف۔ یعنی اس قانون کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر دیا کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا کہ جناب آپ ان کی ایکسٹینشن جو ہے ہر حال میں ہوگی۔ لہذا 3 امپائرز کو اس لیے پروٹیکشن دینی تھی کہ 2 کام آگے ہونے والے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بننا، اور آج 15 مہینے 16 مہینے تقریباً ہونے کو ہیں، ایک پیشی نہیں لگائی قاضی صاحب نے، ایک پیشی، پہلی پیشی بھی کیوں نہیں لگائی؟ یوں تو ریویو میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے فوری طور پر لگا دیں، ابھی تک ریزن نہیں آئی، ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی۔ لیکن ہماری اور بہت سارے کیسز ہیں، وہ 9 مئی کے اوپر جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہیں وہ کون ہے؟ کون آگ لگانے والا تھا؟ کس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا عمران خان کو اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور آج تک وہ بھی نہیں ملی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، نہ کور کمانڈر ہاؤس کی، نہ جی ایچ کیو کی، نہ حمزہ کیمپ کی، نہ کسی اور جگہ کی۔ تو وہ کون چرانے والے ہیں؟ وہ سچ سامنے آنا ہے، اس کے لیے کمیشن بننا ہے۔ اور دوسرا، جو 8 فروری کو جو قوم اٹھی اور انقلاب لے کر آئی اور پورے پاکستان میں بغیر لڑے ہم لوگوں نے 180 سے زائد سیٹیں جیتی۔ آپ سارے گواہ ہو، میرے بھائیوں کی طرح ہو آپ لوگ۔ میرا حلقہ یہ جہاں سارا آپ کا 100% آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ میرا حلقہ ہے۔ آپ کے سارے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور آپ کے جو دوست بھائی صحافی ہیں سارے میرے حلقے میں موجود تھے، مجھے ملے بھی میکسیمم لوگ، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا۔ آپ سب جانتے ہو کون جیتا ہے۔ 1,05,000 سے زائد ووٹ لے کے میں جیتا ہوں، جس نے آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں، اور وہ بھی جعلی ووٹ ڈال کے 20-20 ہزار ان کو جعلی ووٹ ملے تھے ڈالنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح ہارے، اور آج کس انداز سے وہاں بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آئین میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ لہذا 8 فروری
اور 2024 اور 9 مئی 2023 کے سارے ڈرامے کو بند کرنے کے لیے اور اس میں پردہ ڈالنے کے لیے ان امپائرز کا ایکسٹینشن ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ مین یہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا اگر اس ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جمہوری روایات نہیں ہوں گی، اگر آئین کی پامالی اس طرح ہوتی رہے گی، تو مجھے بتا دیں کہ کون آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اب آمدنی کے ذرائع کیسے بڑھا سکو گے؟ جب آپ آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، اور جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے آپ کا، وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انویسٹر یا جو کیپٹل پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ پہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہا ہے، جس کی مثال آج خان صاحب نے بھی دی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں 6000 آپ کی کمپنیز وہاں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، باقی کئی شہروں میں کہاں ہوئی، کدھر ہوئی ہے، اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ تو پھر آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ لہٰذا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے جمہوریت پہ شب خون مارا، اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا، اس نے آئین کی پامالی کی، اس نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، تو کیا انجام ہوا؟ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ اور آج جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کٹ پتلی، جو ڈاکہ زنی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے جس طرح یہ قابض ہوئے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آج وہی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تھی 1971 میں، جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ آج عمران خان کا حکم ہے کہ پوری قوم کو پیغام دے دیں، 21 سپٹمبر کا جلسہ لاہور میں ہوگا، پورے پاکستان سے لوگ نکلے اور پہنچے، ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، اور اس وقت آپ نے کشتیاں جلا کے باہر نکلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے تمام انٹلیکچوئلز، تمام وکلا، تمام ججز، تمام ہمارے صحافی بھائی اور سول سوسائٹی کے لوگ سب نکلیں، حق سچ کی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ آج اگر آس اور امید ہے صرف ایک ادارہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اگر اس کے اوپر جو شب خون مارا جا رہا ہے، اگر اس کو بھی زیرو کر دیا گیا تو پھر آس اور امید ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو سول سوسائٹی کے لوگ سب نکلیں، حق سچ کی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ آج اگر آس اور امید ہے صرف ایک ادارہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اگر اس کے اوپر جو شب خون مارا جا رہا ہے، اگر اس کو بھی زیرو کر دیا گیا تو پھر آس اور امید ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو